ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231۔ ایسا جب تم طلاق دو النساء بیویوں کو فبلغنا پس وہ پہنچنے والی ہو اجلہن اپنی مدت کو فامسکوہن پس اس کو روکے رکھو بمعروف اچھے طریقے سے اور یسرحوہن ان کو رخصت کرو بمعروف اچھے طریقے سے۔ یعنی یہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی کہ اگر ایک طلاق ابھی باقی ہے اور طلاق دی ہے اور وہ اپنے عدت کو پہنچنے والی ہے تو اس دوران تمہیں اجازت ہے کہ اگر تم ان کو جو ہے بہتر طریقے سے اپنے پاس روک لو یعنی رجوع کر لو، یا اگر نہیں تو پھر اس کو بہتر طریقے سے رخصت کر دو۔ ولا تمسکوہن اور ان کو نہ روکے رکھو ضرارا ضرر دینے کے لیے لتعتدوا اور زیادتی کرنے کے لیے۔ ومن اور جو یفعل کرے گا ذالک یہ فقط تحقیق ظلم و ظلم کرے گا نفس خود پہ، یعنی اس کو اس کے لیے اس بات کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان کو اس پہ جو ہے تم بعد میں پھر وہی ظلم و ستم شروع کرو، تو اس سے اچھا ہے کہ ان کو جو ہے رخصت کرو۔ ولا تتخذوا اور تم نہ پکڑو آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو حضوا مذاق۔ واذکروا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم تم پہ ہے، وما وہ جو انزل نازل کیا گیا علیکم تم پہ من الکتاب کتاب سے والحکمت اور حکمت سے، یعظکم نصیحت کی جاتی ہے تم کو بھی اس پہ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا جان لو ان اللہ کے اللہ بکل شیء ہر چیز پہ علیم علم رکھنے والا ہے۔ وإذا اور جب تم طلاق دے دو النساء بیوی کو فبلغنا اور وہ پہنچ جائے اجلہن اپنے مدت کو، فلا تعضلوہن پس تم ان کو جو ہے نہ روکے رکھو۔ یعنی یہ کس کے لیے حکم ہے؟ یہ ولی کے لیے حکم ہے جو بیوی جو اس عورت کے گھر والے ہیں۔ فلا تعضلوہن ان کو نہ روکو ان یہ کہ ینکحنا یہ نکاح کرے ازواجہن اپنے شوہروں سے۔ اب یہ اس طرح ہے کہ یہ اس دوران ہے کہ مطلب طلاق دی ہے، تینوں طلاق نہیں دی، ایک طلاق دی ہے، 2 طلاق دیے ہیں، اور وہ 3 طلاق خود ہی جو ہے وہ اس کا جو مدت جو ہونا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے یہ بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، تو اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو گھر والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے رکھے۔ اگر وہ اپنے پہلے شوہر سے اور دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نکاح کرنے دے۔ یہ ایک صحابی تھے، ان کی بہن کو طلاق ہوئی تھی اور ان کی جو ہے عدت پوری ہو گئی تھی، اور عدت کے دوران شوہر نے کوئی رجوع نہیں کی اور پھر اس نے جو ہے پیغام نکاح بھیجا، تو اس بھائی نے جو کیا کیا، اس بھائی نے منع کیا، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ان یہ کہ ینکحنا وہ نکاح کرے ازواجہن اپنے پہلے شوہر سے، یا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ کسی اور سے بھی نکاح کرنا چاہتی ہے تب بھی اس کو نہیں روک سکتے۔ اذا جب ترازو راضی ہو بینہم مابین اپنے بالمعروف اچھے طریقے سے، تو اس میں دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہوئی، اگر وہ پہلے دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھی اس کو نہ روکیں، اور اگر وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھی اس کو نہ روکیں۔ ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی اس پہ من جو کانا ہے منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھنے والا باللہ اللہ پہ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ۔ ذالکم تم کو ذالکم یہ از کا پاکی ہے، لکم تیرے لیے، و اطہرا اور صفائی ہے، واللہ اللہ یعلم علم رکھتا ہے، وانتم اور تم لا تعلم علم نہیں رکھتے۔ والوالدات اور ماں کے لیے یرضعن کہ وہ دودھ پلائے اولادہن اپنے اولاد کو حولین کاملین پورے 2 سال، یعنی حولین کاملین پورے 2 سال۔ لمن یہ کس کے لیے حکم ہے؟ لمن اس کے لیے ارادہ جو ارادہ رکھتے ہیں ایتما کہ پورا کر دے رضاعت یعنی مدت جو دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کو پورا کرنا چاہے تو ان کے لیے پورے 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں۔ وعلی المولود اور باپ پہ لہو اس کے لیے رزق ہونا، اب ماں تو دودھ پلائے گی تو باپ کے لیے کیا ہے؟ باپ کے لیے کھانا پینا کپڑا یہ جو ہے پھر باپ پہ ہے۔ علی المولود باپ پہ لہو اس کے لیے رزق ہونا اس کا کھانا پینا، و کسوت ہونا اور اس کا جو ہے کپڑے، بالمعروف
اچھے طریقے سے. لا تکلف، تو یہاں کھانا پینے سے یہی مراد ہے کہ مطلب ان کی ماں کا ہی ویسے خیال رکھا جائے کہ وہ آگے جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلا سکے. لا تکلف، اور تکلیف نہیں دی جاتی نفسن کسی کو بھی الا مگر وسعہ اس کے طاقت کے مطابق. ولا تضار، اور نہ ضرر دیا جائے. ووالدتن، یعنی نہ ستائی جائے. ووالدتن، ماں کو بولدہا اس کے بچے کے ذریعے، کہ مطلب اس کو جو ہے فورس کیا جائے، اس کو زبردستی کہا جائے کہ نہیں اس بچے کو دودھ پلاؤ. اگر وہ نہیں پلا سکتی، اس کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ نہیں پلانا چاہتی، تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. ولا مولود، اور نہ باپ کو جو ہے ستایا جائے لہو اس کو بولدی اس کے بچے کے ذریعے، یعنی اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے کہ اگر ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہے دودھ پلائیں، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کے لیے باپ کے لیے تکلیف ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو ہے روتے ہوئے دیکھے، اور ماں دودھ اس کو پلا سکتی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہی، صرف اس کو جو ہے اپنے شوہر کو یا بچے کے باپ کو صرف جو ہے تکلیف دینے کے لیے. تو اللہ فرماتے اس طرح جو ہے اس کو نہ ستایا جائے. وعلی الوارث، اس طرح اگر پھر کیا ہے، اگر باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تو اس پہ ماں اور جو اولاد ہے ان کا اس طرح حق ہے. وعلی الوارث، ہو وارث پہ بھی ہے، مثل ذالک اسی طرح. فإن، پس اگر ارادہ رکھے، فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن ترازن منہما، کہ راضی ہوں منہما ان دونوں میں سے، یعنی دونوں ماں اور باپ دونوں راضی ہے، شوہر اور جو ہے بیوی راضی ہے اس بات پہ کہ ہم جو ہے اپنے بچے کا دودھ چھڑا دیں، یعنی ان کو جو ہے اور جو ہے مانے فیڈ نہیں کرنا، دونوں کے مشورے سے ہو. وتشاور، اور مشورے سے. فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہما ان دونوں پہ، یعنی اگر وہ آپس میں مشورے سے دودھ چھڑانا چاہتے تو کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ، اگر اردتم، اور یہ ایک یہ بھی ہے، وَإِنْ، اگر اردتم، تم ارادہ رکھتے ہو، ان یہ کہ تسترضعوا، تم دودھ پلواؤ کسی سے، کسی اور سے پلواؤ.